خاندان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صبر تو دیکھیں کہ جب جوان اور مضبوط بھوک سے تڑپ تڑپ کر بے ہوش ہو جاتے تھے، معصوم بچے روتے رہتے تھے، بلکتے رہتے تھے، مگر وہاں کے سنگ دل اور بے رحم کفار کو ان پر کبھی بھی رحم نہ آیا اور وہ ان کو دیکھ کر خوش ہوتے تھے۔ اور پھر ان کو مسلمانوں سے جو گنتی کے مسلمان تھے ان سے بالکل کفار نے خرید و فروخت اور میل جول بھی ختم کر دیا تھا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لوگ اور دیگر رفقا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس صبر و استقامت کی مثال دنیا تا قیامت یاد رکھے گی، اور یہ وہ صابر حضرات ہیں جنہوں نے معصوم بچوں کو دودھ نہ ہونے سے بلکتے دیکھا، جنہوں نے ضعیف اور عمر رسیدہ مرد اور عورتوں کو بھوک کی نکاہت سے فرش پر کراتے ہوئے پایا، جنہوں نے جوانوں کو پیٹ پر پتھر باندھتے ہوئے دیکھا، اور جنہوں نے اس چھوٹی سی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جماعت کو ہولناک مصائب اور آفات میں مبتلا پایا، لیکن کفار کی طرف کبھی بھی متوجہ نہ ہوئے اور ہمیشہ اللہ پر بھروسہ رکھا۔ بتانا صرف یہ ہے کہ شہزادی کون و مکان حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کا بچپن کس دردناک ماحول میں گزرا۔ سوچنا تو یہ ہے کہ والد ماجد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان مصیبتوں کو دیکھ کر معصوم بچی کے دل پر کیا گزرتی ہوگی۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک 5 سال کے درمیان ہی تھی کہ حضرت ختیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹی کو درس توحید کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی لامحدود اور لامتناہی قوتوں کے بارے میں مختلف مثالیں دیں۔ ایک بار حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعظ ختم فرمایا تو بیٹی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک سوال پوچھ لیا۔ بہت ہی خوبصورت سوال تھا، بچپن والے ذہن سے بلند و بالا سوال انہوں نے پوچھا۔ حضرت فاطمہ الزہرا نے پوچھا، امی جان، اللہ تعالیٰ کی قدرتیں تو ہم دیکھ رہے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ خود کیوں نہیں نظر آتے؟ بیٹی کا سوال سنا تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خوش ہوئیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین کی معلمہ تھی، اپنی بیٹی کا یہ سوال سن کر آپ کو اپنی محنت کا ثمر حاصل ہو رہا تھا، خوش کیسے نہ ہوتی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسکرا کر فرمایا، بیٹی، اگر ہم دنیا میں نیک کام کریں گے اور اللہ تعالیٰ کے احکام کی پابندی کریں گے تو اس کے بدلے میں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہمیں دیدار سے نوازیں گے۔ حضرت ختیجہ الکبریٰ کا جواب سن کر حضرت فاطمہ الزہرا نہایت مطمئن ہو گئیں۔ یہ تو حضرت ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دی گئی تعلیم و تربیت کے ذریعے ظہور میں آنے والا ایک واقعہ، ذرا دوسرا حیرت انگیز واقعہ ملاحظہ فرمائیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا کی عمر مبارک تقریباً اس وقت 5 سال کی تھی کہ حضرت ختیجہ الکبریٰ کے رشتہ داروں میں کسی بچی کی شادی کی تقریب طے پائی تو حضرت ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیال فرمایا کہ لوگوں کے بچوں نے اچھے اچھے کپڑے پہنے ہوں گے، اچھے اچھے زیور پہنے ہوں گے، تو کیوں نہ میں حضرت فاطمہ الزہرا کے لیے بھی اچھے کپڑے اور کچھ زیور بنا لوں۔ تو اس لیے انہوں نے آپ کے لیے چاندی کے 2-3 ننے زیور بنائے اور 2 جوڑے اچھے کپڑوں کے تیار کیے۔ جب شادی کی تقریب کا دن آیا تو حضرت ختیجہ الکبریٰ خوشی وہ زیور اور کپڑے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کو پہنانے لگی تو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا نے کہا، امی جان، میں کپڑے اور زیور نہیں پہنوں گی، مجھے تو وہی لباس اچھا لگتا ہے جیسا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور میرے پیارے بابا جان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہنتے ہیں۔ حضرت سیدہ ختیجہ الکبریٰ نے بیٹی کی فقیرانہ طبیعت دیکھی تو سینے سے لگا لی اور فرمایا، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تمہارے والد مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچ فرمایا ہے کہ ہماری بیٹی عظیم ہے، تم واقعی عظیم ہو۔ اور پھر ماں بیٹی سادہ لباس میں شریک تقریب ہو گئیں۔ سبحان اللہ، یہ ہے ہماری پیاری بی بی فاطمہ، حضرت فاطمہ الزہرا کو دنیا سے اظہار تعلقی۔ وہ ایسی عمر میں بھی پورے وقار کے ساتھ نظر آ رہا ہے جس عمر میں بچوں کو اٹھنے بیٹھنے کا سلیقہ بھی نہیں ہوتا۔ روایت سے نقل کرتے ہیں کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے ابتدائی زمانے کی بات ہے کہ ایک روز ابو جہل نے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کو کسی بات پر تھپڑ مار دیا، نعوذ باللہ۔ وہ روتی ہوئی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں اور ابو جہل کی اس حرکت کی شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹی جاؤ اور جا کر اپنے چچا ابو سفیان کو ابو جہل کی حرکت کے بارے میں بتاؤ۔ تو حضرت فاطمہ الزہرا سیدھی ابو سفیان کے پاس گئیں اور ان کو تمام واقعہ بتایا۔ ابو سفیان حالانکہ ابھی دولت اسلام سے مشرف نہیں ہوئے تھے، مگر ابو سفیان فوراً معصوم حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کو ساتھ لیے اور تیزی سے چلتے ہوئے اس جگہ جا پہنچے جہاں ابو جہل اپنے کچھ اباش دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔
تو آپ نے فرمایا کہ بیٹی جاؤ، جیسے اس نے آپ کو تھپڑ مارا آپ بھی ان کو مارو، اس کو مارو۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے اس کے منہ پر تھپڑ مارا اور گھر آ کر اپنے پیارے بابا جان کو بتایا۔ تو یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، یا الہی، ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول فرمایا اور اسلام میں سچے دل سے داخل ہو گئے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا کی عمر اس وقت 5 سال ہی تھی، مگر بھلا یہ ستم کیوں آپ کے ساتھ روا رکھا؟ وجہ صرف یہ تھی کہ اعلان نبوت کے ساتھ ہی ان لوگوں کی نگاہیں بدل گئی تھیں جو اعلان نبوت سے پہلے آپ کی عظمت کے گن گاتے تھے، آپ کو صادق و امین کے القاب سے یاد کرتے تھے، مگر اب وہی لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانی دشمن بن گئے تھے۔ تو بھلا یہ کیسے ممکن تھا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل خانہ کے ساتھ کوئی اچھا سلوک کرتے؟ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا اور آپ رضی اللہ عنہا کی والدہ محترمہ ام المومنین حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کی آپس میں محبت کے متعلق جو بھی بتایا گیا ہے، اس مقدس محبت کے عکس جمیل کا ہلکا سا خاکہ بھی نہیں۔ کوئی نہیں جان سکتا کہ وہ محبت کے نور کا مینار کس قدر بلند و بالا، جہاں سے ان ہستیوں کی محبت کی معراج کا آغاز ماں کی شفقت و محبت کا مہکتا ہوا پھول حزن و ملال اور غم و الام کے ہزاروں میں خاص طور پر غنیمت تھا، مگر یہ سایہ رحمت و شفقت والا بھی اب اٹھنے والا تھا۔